بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 70 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے، سبق نمبر 14، جس میں ہم نے نظم پڑھی ہے ہمارا وطن۔ ہم نے اس نظم کی مکمل نظم کی جو ہے کل ہم نے اس کی تشریح کر لی تھی، اور مشق کو بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ مشق میں ہم نے سوال نمبر 1 سوال و جواب، سوال نمبر 2 مرکبات کے مفہوم، سوال نمبر 3 مترادف الفاظ بھی لکھ لیے تھے اور پڑھے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے مشق کا سوال نمبر 4 یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، اسے سولو کروائیں گے۔ جی بیٹا پڑھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ سوال نمبر 4، نظم ہمارا وطن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس کے مطابق آپ اس کو جو ہے حل کریں گے۔ ہمارا سارا وطن کیا ہے؟ جنت، بہشت، فردوس یا رشک فردوس؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا سارا وطن کیا ہے؟ رشک فردوس۔ اگلا پوائنٹ، وطن کی کون سی چیز بہت دل نشیں ہے؟ چمن، دریا، بن یا جنگل؟ تو آپ کہیں گے بن۔ ہم نے نظم میں یہی پڑھا تھا۔ وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ تیل، ہیرے، چاندی یا سونا؟ وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ چاندی۔ ہمارے وطن کی کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ گندم، چاول، چاندی یا سونا؟ سونا۔ ہم حسین انجمن کے کیسے پاسباں ہیں؟ حسین، خوبصورت، بہادر یا دلیر؟ تو آپ کہیں گے حسین، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 اس کا پہلا آپشن جو ہے اس کا آنسر ہوگا۔ سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ اشعار کے آخر میں استعمال ہونے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہمارا، سہارا وغیرہ۔ اس نظم کے آخری بند میں کون سے الفاظ قافیہ ہیں؟ اب دیکھیں، جب میں نے آپ کو جو ہے نظم کرائی تھی تو نظم میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی گئی تھی کہ ردیف اور قافیہ کیا ہوتے ہیں، کہ نظم کے آخر میں استعمال ہونے والے جو ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ، وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ آخری بند میں آپ بتائیں کہ جیسے ارمان، نگہبان، تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے مصرے میں دیکھیں تارا اور ہمارا۔ اب یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم جو ہے قافیہ کہتے ہیں، جو ایک جیسی آواز دے رہے ہیں۔ نیکسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر ہے 6۔ شاعر نے اس نظم میں وطن کے جیالے بہادر جوانوں کی کیا خوبیاں بیان کی ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر نے وطن کے جیالے بہادر جوانوں کی خوبیاں یہ بیان کی ہیں کہ ہمارے وطن کی حسین انجمن کے حسین پاسباں ہیں، جو وطن کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ آپ کے پاس کیا آئے ہوئے ہیں؟ دلکش، ندیاں، دل نشیں، رشک فردوس، ملک و ملت۔ اب دیکھیں یہاں پہ ملک و ملت، واؤ جو ہے یہاں پہ 2 الفاظ کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ واؤ حرف عطف کہلاتا ہے۔ اعراب لگانا ہے آپ نے دلکش پر، دال کے نیچے زیر، لام پہ جزم اور کاف پہ زبر اور شین پہ جزم۔ دلکش، ندیاں، نون پہ زبر، دال پہ تشدید اور اس کو شد بھی کہا جاتا ہے، دال کے نیچے زیر اور یا پہ زبر، ندیاں۔ دل نشیں، دال کے نیچے زیر اور لام، دل نشیں، نون پہ زبر، شین کے نیچے زیر، یہ پہ جزم لگائیں گے، دل نشیں، لفظ مکمل ہو گیا۔ رشک فردوس، رے پہ زبر، شین پہ جزم اور کاف کے نیچے زیر، رشک، فے کے نیچے زیر اور رے پہ جزم۔ پھر دالوا دو، دال پہ ہم جب زبر لگائیں گے اور سین پہ جزم لگا دیں گے، رشک فردوس، ہمارا لفظ مکمل ہوا۔ ملک و ملت، لفظ ملک ہے آپ کے پاس، میم پہ پیش اور لام پہ جزم اور کاف اپنا تلفظ واضح کر رہا ہے، ملک۔ اور ملت پہ ہم آئیں گے، میم کے نیچے زیر، لام پہ شد اور زبر لگاتے ہوئے
تشدید بھی کہا جاتا ہے، اور تے پہ جزم لگائیں یا نہ لگائیں، تے اپنا تلفظ واضح کر رہا ہے۔ ملک و ملت، یہاں اس طرح سے جو ہے ہم نے اعراب لگائے۔ آپ کا یہ سوال جو ہے مکمل ہوا۔ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 8 پہ ہم آتے ہیں، تو آپ کے پاس واحد کے جمع اور جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھنے ہیں آپ نے۔ کھیتیاں، ندیاں، وادیاں، تارا، اشارہ اور ملت۔ تو یہ سوال بھی میں نے آپ کے لیے سولو کر رکھا ہے، ہم کرتے ہیں اسے۔ کھیتیاں کی واحد ہوگا کھیتی، ندیاں کی واحد ہوگا ندی، وادیاں کیا ہوگا وادی، جی۔ تارا، تارے، یہ تاروں بھی ہو سکتا ہے۔ اشارہ، اشارے یا اشاروں بھی ہو سکتا ہے۔ ملت، ملل، ٹھیک ہے، یا ملتوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 8 مکمل ہوا۔ واحد جمع۔ سوال نمبر 9 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہم نہیں کریں گے، آپ لوگ جب 9th میں جائیں گے تب کریں گے۔ سوال نمبر 10 پہ آتے ہیں۔ اس نظم کے دوسرے بند میں سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے بارے میں جو ہے ہم نے تشریح میں تفصیلاً پڑھا تھا، کیونکہ یہ ہمارے دوسرے بند کا حصہ ہے۔ جی، سونا اگاتی ہوئی کھیتیوں سے مراد ہے کہ وطن کے کھیتوں سے اگنے والی ہر چیز سونے کی طرح قدر و قیمت رکھتی ہے، خواہ وہ سنہری اناج کے ڈھیر ہوں یا تر و تازہ سبزیوں اور پھلوں کے خوشبودار باغات۔ انسانی صحت کی طاقت، قوت اور غذائیت کے لیے یہ سب کچھ سونے کی طرح قیمتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے 10 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 11 پہ آتے ہیں۔ مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ نظم کے چند مصرے آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ پڑھیں گے بیٹا۔ آرزوؤں کا دلکش ڈیش وطن، تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی، سہارا وطن۔ ڈیش کے سینے کا ارمان ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے۔ یہی ہے نا نظم میں ہمارے پاس مصرع۔ سرمئی وادیاں ڈیش چمن، تو آپ کیا کہیں گے؟ لہلہاتے چمن۔ ڈیش ہے آج سارا وطن، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، جان لٹا دیں جو کر دے ڈیش وطن، اشارہ وطن، جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن۔ سوال نمبر 11 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 12 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 12 آپ کے پاس ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ آپ کے پاس متعلقہ الفاظ کالم ب میں دیے گئے ہیں، ہم میچ کرتے ہیں، ان کو آپس میں ملاتے ہیں۔ سونا، سونا کا متعلقہ لفظ ہے چاندی۔ پھول، پھول کیا ہوگا؟ چمن۔ سرمئی، یہ کیا ہے؟ رنگ۔ لہلہاتے، لہلہاتے، لہلہاتے کا آپ جی کھیت، جیالے، بہادر، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کی اس طرح سے سوال نمبر 12 متعلقہ الفاظ کو آپ نے کالم میں آپس میں ملایا، آپ کا یہ سوال مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو اردو کمپوزیشن میں سے کچھ ورک دے رکھا ہے کہ آپ نے درخواست گھر کا کام کیا ہوگا کہ نظم کی تشریح مکمل مشق کو آپ یاد کریں گے، جو کہ آج ہماری مکمل مشق یاد ہو ہم نے مکمل کر لی ہے۔ درخواست برائے فیس معافی، ٹھیک ہے بیٹا، آپ ہوم ورک پہ بھی کریں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ میں آپ کو اس کا جو ہے آپ کو باقاعدہ میں نے لکھ رکھی ہے آپ کے لیے، تاکہ ہم اس کی ریویژن کر لیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے درخواست کا طریقہ وہی ہے جو کہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے۔ بخدمت درخواست برائے فیس معافی، بخدمت جناب پرنسپل اسکول الف ب ج۔ عنوان آپ کے پاس ہوگا درخواست برائے فیس معافی جناب عالی۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب معمولی مزدور ہیں، ان کی ماہانہ آمدنی 7,000 روپے ہے۔ میرے والد اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی مزدوری پر جاتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ان کی آمدنی سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے اور میری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں ہمیشہ جماعت میں اول آتی ہوں، لہٰذا آپ میری ماہانہ فیس معاف کر دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ پھر آپ دائیں طرف لکھتے ہیں مورخہ 15 ستمبر، جو بھی ڈیٹ لکھیں گے آپ 2021۔ العارض لیفٹ سائڈ پہ آپ لکھتے ہیں، اور سیکنڈ لائن میں آپ کے شاگرد لکھتے ہیں، تھرڈ لائن میں آپ الف ب ج لکھیں گے۔ یہ آپ کی درخواست ہو جائے گی، آپ نے اس کو مکمل اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی۔
اس درخواست کے ساتھ آپ نے بیٹا ضرب المثال تیار کرنی ہے۔ ضرب المثال پیج نمبر اردو کمپوزیشن کا 208 to 209 1 to 10 آپ تیار کریں گے۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، آنکھ ہو جل، پہاڑ ہو جل، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ آپ کاج، مہا کاج، آدھی چھوڑ ساری کو جائے، آدھی رہے نہ ساری پائے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آج مرے کل دوسرا دن، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آنکھ کا اندھا گانٹھ کا پورا، آنکھ سکھ کلیجے ٹھنڈک۔ یہاں ڈگ لکھا ہوا تھا، گاف ہے تو آپ اس کو کاف کر دیں گے۔ یہ 1 to 10 ضرب المثال آپ تیار کریں گے۔ ہوم ورک میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں، آپ نے نظم کی تشریح مکمل مشق اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ درخواست آپ کو میں نے کرا دی ہے، جو کہ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ضرب المثال جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں 1 to 10 208 to 209 آپ نے انہیں بہت اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا ورک ہے جو کہ آپ سیٹرڈے کو چیک کروانے آئیں گے اسکول میں۔ آپ کی ٹائمنگ ہوگی 8 to 12:30۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔